اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 ہے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیا تھا، یعنی جنہوں نے حضور پر ایمان اختیار نہ کیا انہیں قرآن سے گمراہی ملی۔ آگے فرمایا کہ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی، مگر حضور سے صرف ہدایت ملتی ہے، گمراہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ دوسری یہ کہ قرآن سے گمراہی اسے ملتی ہے جو صاحب قرآن سے رشتہ غلامی توڑ دے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جس نے ان سرکار سے رشتہ غلامی جوڑا، ہاتھ میں قرآن، دل میں قرآن والا۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے اور بعض سے تعلق جوڑنے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی جوڑو، کفار سے تعلق توڑو۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں کی غلامی میں عزت ہے، ان سے رشتہ توڑنے میں سراسر نقصان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں۔ تو یہاں اسی نقصان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑو گے، رشتہ توڑو گے، تو پھر نقصان میں ہو۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد بے جان ہے، نہ وہ جو زندگی کے بعد مردہ کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، یعنی تم پہلے بے جان نطفہ تھے، پھر تمہیں جان بخشی، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ تو خیال رہے کہ اگلی زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال کیے تو اگلی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر اعمال خراب کیے تو اگلی زندگی وبال بن جائے گی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قابل نفع چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی جس کو اللہ رسول حرام نہ فرمائیں وہ حلال ہے، کیونکہ ہر چیز ہمارے نفع کے لیے ہے۔ حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، حرام نہ ہونا ہی اس کی حلت کی دلیل ہے۔ حرام چیزوں میں بھی ہمارا نفع ہے کہ ان سے بچیں اور ثواب حاصل کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے بچنے کا اور حلال چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا کہ ثم استوی، یہ ثم ترتیب کے لیے ہے، نہ کہ واقعی ترتیب کے لیے، کیونکہ واقعہ میں زمین کا پھیلاؤ اور زمین کی چیزوں کا پیدا فرمانا آسمان کی پیدائش کے بعد ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، چونکہ زمین آسمان سے افضل تھی اور زمین ہی پیدائش عالم میں اصل مقصود تھی کہ زمین انبیاء کرام کا مسکن تھی، اسی لیے زمین کا ذکر جو ہے وہ پہلے فرمایا ہے۔